اچھا، عام طور پر جب ہم شہد کا سوچتے ہیں تو ذہن میں بس مٹھاس آتی ہے، لیکن کیا یہ صرف یہی ہے؟ آج ہم ایک مضمون شہد، شفا اور غذا اس پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے کہ کیسے یہ جو قدرتی چیز ہے یہ صرف ذائقے سے کہیں بڑھ کر ہے، صحت اور تندرستی کا ذریعہ کیسے سمجھی جاتی رہی ہے۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ جو تاریخی، مذہبی، طبی حوالے ہیں مضمون میں، ان سب کو ملا کر دیکھیں کہ شہد کی اصل حیثیت کیا ہے۔ بالکل، اور اس مضمون کی جو خاص بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ شہد کو صرف ایک طرح سے نہیں دیکھتا، مطلب غذا بھی اور دوا بھی، دونوں پہلو دکھاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانی کتابوں سے لے کر آج کل کی جو طبی باتیں ہیں وہ سب اس کی افادیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ چلیں، ایک بڑا دلچسپ بلکہ حیران کن سا واقعہ ہے مضمون میں، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایک باکسر تھے، انہیں یرقان ہو گیا اور وہ بین الاقوامی مقابلے میں نہیں جا پا رہے تھے، تو کسی طب نبوی کے ماہر نے مبینہ طور پر انہیں کوئی ایک ہفتے میں تقریباً 2 کلو شہد پلایا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے، ایسا لکھا ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، لیکن یہ اس یقین کو ظاہر کرتا ہے جو لوگوں کا ہے شہد کی طاقت پر۔ اور دیکھیں، اس یقین کی ایک بہت مضبوط بنیاد قرآن مجید میں بھی ملتی ہے۔ سورۃ النحل میں آیات 68 اور 69 میں بالکل واضح کہا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے جو مشروب نکلتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی یہ الفاظ بہت بہت وسیع ہیں، کسی ایک بیماری کا نام نہیں لیا بلکہ عمومی شفا بخشی کی بات کی ہے۔ صحیح۔ اور یہی چیز ہمیں تاریخ میں بھی ملتی ہے۔ مضمون میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بارش کا پانی، زیتون اور شہد ملا کر پیا، تینوں چیزیں جن کا قرآن میں ذکر ہے کہ وہ مبارک ہیں یا شفا بخش ہیں، اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی قصہ ہے کہ جسم پر دانے نکلے تو طبی مشورے کے آپ کہہ لیں برعکس انہوں نے شہد استعمال کیا، قرآن پر یقین کی وجہ سے۔ تو یہ صرف علاج نہیں، یہ گہرے عقیدے کی بھی بات ہے۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف پرانی روایتیں یا مذہبی باتیں نہیں ہیں، مضمون میں نا جدید طبی دنیا کی مثالیں بھی ہیں۔ جیسے انگلستان میں ایک ڈاکٹر کرافرڈ کا ذکر ہے۔ انہوں نے مضمون کے مطابق صرف شہد سے تیز بخار اور الرجی جیسے مسائل کے کوئی 200 مریض ٹھیک کیے۔ ایک اور ڈاکٹر تھامس کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے نیمونیا کے مریض کو وہ 5 دن میں کوئی 1 کلو شہد استعمال کروا کے ٹھیک کیا۔ تو یہ مشاہدات وہ جو پرانی حکمت ہے اسے ایک نئی روشنی دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئیں جدید طب کی باتیں، لیکن جو صدیوں پرانی روایتی حکمت ہے، یعنی حکیم اور وید حضرات، ان کا کیا تجربہ ہے؟ مضمون کہتا ہے وہ بھی اس کے بہت قائل ہیں۔ مثلا دمہ اور سینے کے امراض میں وہ تخم مولی کا جوشاندہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ مفید مانتے۔ کھانسی کے لیے تو عام طور پر چاٹنے کو کہا جاتا ہے۔ ایک دلچسپ روایتی بات بھی لکھی ہے، اگرچہ سائنٹیفک طور پر تو پتہ نہیں، کہ اصلی شہد کو کتا نہیں کھاتا۔ ہاں، فوائد کی بات کریں تو فہرست واقعی لمبی لگتی ہے۔ مضمون میں کئی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ بینائی کے لیے، دانتوں کے لیے مفید بتایا گیا ہے، کہتے ہیں پیاس بجھاتا ہے، یرقان میں فائدہ مند ہے، بھوک بھی بڑھاتا ہے، معدے کی صفائی، اگر کیل آئے تو زخم بھرنے اور نیا گوشت لانے میں مددگار سمجھا جاتا ہے، جسم کی چربی کم کرنا، متلی روکنا، دل کے امراض میں بھی اس کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ اچھا، یعنی فوائد تو بہت ہیں، لیکن کیا اس کے استعمال میں کوئی احتیاط بھی برتنی چاہیے؟ جی ہاں، بالکل۔ مضمون میں کچھ احتیاطیں بھی لکھی ہیں، جیسے پرانا یا خراب شہد نہ استعمال کریں، دھوپ میں رکھا ہوا یا گرم کیا ہوا شہد، اس سے بھی گریز کا مشورہ ہے۔ اور ایک اہم بات مزاج کے حوالے سے ہے۔ روایتی طب کہتی ہے نا کہ گرم مزاج یا صفراوی طبیعت والے لوگ، یعنی جن کا جسمانی مزاج گرم سمجھا جاتا ہے، انہیں گرم موسم میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اور طب کی مشہور کتاب القانون کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اس میں اسے معدے کو طاقت دینے والا کہا ہے۔ بچوں میں پیٹ کے مروڑ کے لیے ارنڈی کے تیل میں برابر وزن شہد ملانے کا بھی ذکر ہے۔ ایک دلچسپ تضاد بھی ہے، یونانی حکماء بارش کے پانی میں شہد ملا کر پینا گردے کی پتھری کے لیے اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ مشرقی طبیب اسے مضر بھی کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے مختلف طبی نظام ایک ہی چیز کو الگ الگ زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں، شاید ان کے جسم اور علاج کے نظریات میں فرق کی وجہ سے۔ یہ خود ایک غور طلب بات ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟
یہی لگتا ہے کہ شہد واقعی قدرت کا ایک بہت خاص تحفہ ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قدیم مذہبی کتابوں سے لے کر تاریخی واقعات، روایتی حکمت اور جدید طبی مشاہدات تک، سب کسی نہ کسی شکل میں اس کی افادیت مان رہے ہیں۔ یہ اتفاق رائے ہی بذات خود غیر معمولی ہے۔ اور یہیں سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے کہ جب اتنے مختلف ذرائع، پرانے، نئے، مذہبی، سائنسی، سب شہد کے اتنے فائدوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو صحت اور تندرستی کے لیے اس میں مزید کیا امکانات چھپے ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے یہ کام کرتا ہے؟ اور اگر ہم ان کو سمجھ جائیں تو مستقبل میں کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس پر مزید تحقیق کی گنجائش تو یقیناً موجود ہے۔